الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی جائے گی۔ قوم سمود یہ قوم حجاز اور شام کے بیچ میں ایک وادی تھی، وادی قرا۔ یہ قوم وہاں رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے اس قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ کھجوروں کے قسم قسم کے ان کے پاس باغات تھے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ہنر دیے تھے جو دوسری قوموں میں نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ قوم مٹی سے اینٹیں تیار کرتی تھی، اور اس زمانے میں پھر ان اینٹوں سے یہ محل بڑے بڑے بنایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک فنکاری تھی۔ دوسرا کہ یہ اتنی مضبوط قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر کے پہاڑوں میں گھر بناتی تھی۔ جیسے آج بڑی بڑی مشینوں کا سہارا لے کر کرنا پڑتا ہے، اس زمانے میں یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے یہ کام کرتے تھے، اپنی محنت سے۔ آج مشینوں سے ہو جاتا ہے، تو یہ قوم پہاڑوں کو تراشتی تھی اور اس کے اندر گھر بناتی تھی۔ یعنی ان کے بنائے ہوئے مکانات، محل اس زمانے کے بہترین عمارتوں میں سے مانے جاتے تھے۔ تو صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور ان کو صالح علیہ السلام نے کہا، بھئی میں تم کو اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہوں، توحید کی تم کو دعوت دے رہا ہوں، تم میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان کو سمجھایا۔ تو یہ جو قوم تھی صالح علیہ السلام کی، قوم سمود، انہوں نے صالح علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی، کہا چلو ایک کام کرو، اگر تم سچے ہو تو یہ کرو کہ ہم کو فلاں پتھر کی چٹان سے تم اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ۔ پتھر کی چٹان سے تم اونٹنی نکال کر کے دکھاؤ۔ کہا ہماری آنکھوں کے سامنے اونٹنی نکلنی چاہیے، کیونکہ صالح علیہ السلام نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ آسمان زمین دنیا کی سب مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو پیدا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کہا تو صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اچھا یہ کہو کہ چلو اگر پہاڑوں سے اگر اونٹنی نکل آتی ہے تو تم ایمان تو لاؤ گے نا، پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ کہا دیکھنا اگر تم پلٹ گئے تو پھر تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ قوم جو کہتی تھی کہ لاؤ بھائی نکالو، تو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو اتارا، اونٹنی کو اتارا ان کی آنکھوں کے سامنے، کہ بھئی نہیں، ہمارا نبی سچا ہے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ اونٹنی کو اتارا اللہ تعالیٰ نے، اور اونٹنی کو اتارنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم ان لوگوں کو دی کہ دیکھو یہ اونٹنی زمین پر گھومے گی پھرے گی، اپنا جو بھی چارہ ہے یہ اونٹنی وہ چارہ کھائے گی۔ پھر اونٹنی کے پانی پینے کے لیے دن فکس کیا گیا کہ یہ جو گھاٹ ہے، کا اس گھاٹ کے اوپر ایک دن یہ اونٹنی یہ پانی پیے گی، اور ایک دن تم لوگوں کی باری ہے۔ یہ ان کو کہا گیا ایک دن تم پانی پینے جاؤ گے گھاٹ پر، ایک دن یہ اونٹنی جائے گی۔ یہ ان کو بتایا گیا، اور ان کو ساتھ میں وارننگ دی گئی کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک مت کرنا۔ اگر تم لوگوں نے کوئی برا سلوک کیا تو سمجھو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ لیکن یہ قوم نافرمان قوم تھی۔ ان قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے صالح علیہ السلام پر
جو کمزور لوگ ایمان لائے تھے، پوری تاریخ میں آپ کو ایسے ہی ملے گا۔ تو ان کمزور لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے، کہا تم اس کو مانتے ہو؟ کہا تم لوگ مانتے ہو ان کو؟ کہا یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو وہ جو بیچارے ایمان لائے تھے کہا بالکل ہم کو تو پورا یقین ہے کہ یہ تو بھائی اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے نبی ہیں، اور جو یہ بات کر رہے ہیں وہ بات سچی ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا، کہا نہیں ہم تو بڑے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس اونٹنی کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، مار دیا اس اونٹنی کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد، جب انہوں نے اونٹنی کو مار دیا تو 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم کے اوپر آیا۔ اور کیا ہوا؟ 2 چیزوں کا عذاب ان پر آیا۔ ایک زبردست چیخ، انتہائی بھیانک آواز چیخ، دوسرا کہ زلزلہ آیا، اور ان دونوں نے یہ پوری قوم ہلاک کر دی، یہاں تک کہ یہ اپنے گھروں کے اندر جب عذاب آیا تو یہ سب جو ہے اوندھے منہ ہو گئے، پلٹا دیا گیا ان کو۔ تو یہ اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا کہ بھئی تم نے کہا کہ بھئی اونٹنی نکالو، تو اللہ تعالیٰ نے تو اونٹنی بھیج دی، اللہ کے لیے کیا بڑی بات تھی، لیکن اس کے باوجود ایمان بھی نہیں لایا اور اس اونٹنی کو تم نے مار بھی دیا، تو اللہ کا ان کے اوپر اس طریقے سے عذاب آیا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو قوم تھی، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک سفر سے جا رہے تھے، تو وہ ان کی بستی جہاں تھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی دیکھو یہ وہ قوم ہے کہ اس قوم کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، تو یہاں سے آدمی جب گزرے تو اس کو کیا ہے، اللہ کا اس میں ڈر ہونا چاہیے، اور پناہ مانگتے ہوئے ایسی بستی سے فوراً جو ہے گزر جانا چاہیے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے بھیجا، لیکن جب جب کوئی قوم مخالفت کرتی گئی اور نافرمانی میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا کام تمام کر دیا۔ یہ تو اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ میں بہت گنہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، ورنہ جو پرانی قوموں کے ساتھ ہوا وہ ان قوموں کے ساتھ ہو جائے اور ان کے گناہ دیکھ کر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں سیکھنے کی، عبرت حاصل کرنے کی اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ 10 بجے